رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ پردہ سیریز کا آج ڈے 5 ہے الحمدللہ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی پردہ اور لباس کیسا ہو. رائٹ، اس میں پردہ اور لباس دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ پورا پردہ نہیں بھی کر رہی تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے. رائٹ، تو انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد ہم اپنے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے جس کو ٹیگ کرنا ہے، جہاں جہاں شیئر کرنا ہے آپ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آپ کو یہ ساری پرانی آڈیوز ہیں اب تک کی، وہ آپ کو پیج پہ بھی مل جائیں گی، پلس آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے پیج پہ، اور آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، وہاں آپ کو ساری آڈیوز مل جائیں گی. انشاءاللہ جو دوسری سیریز بھی ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو ساری آڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. اور جو بھی اتنی اچھی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ لوگ اپنی شیئر کر رہے ہیں ہم سے پردے کے بارے میں، انشاءاللہ ان کو بہت جلد آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. وہ لائیو سیشن میں بھی ہو سکتا ہے اور سیپریٹ ویڈیو میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے پیج کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ رہنا ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا، رقیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ لوگوں کو اچھے حالوں میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، دل کو ٹھنڈا رکھے. آمین. پہلے آنے والوں نے بہت دعائیں لے لی ہیں. چلیے جی، ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، 15 منٹس ہمارے پاس، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. تو ہم پردے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں ہم آج ہمارا ٹاپک لباس کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے. پردہ اور لباس دونوں ہوں گے. تو انسان جو ہے وہ لباس کیوں پہنتا ہے، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہو گیا پردہ پوشی، ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ بائی برتھ حیا والا ہوتا ہے، اپنے حیا کے مقامات کو وہ چھپانا چاہتا ہے. رائٹ، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہم لباس اوڑھتے ہیں، یعنی ہماری فطری ضرورت ہے. نمبر 2، جو موسمی اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے، سردیوں میں آپ دیکھیں ہم لوگ کیا پہنے، سویٹرز اینڈ ہوڈیز اور گلاوز اور یہ سب کچھ، اور گرمیوں میں گرمی والا لباس ہوتا ہے، سردیوں میں سردی والا لباس. تو یہ ہو گیا. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے، زیب و زینت، یعنی انسان خوبصورت لگنے کے لیے لباس پہنتا ہے. رائٹ، کہ وہ پیارا لگے، اچھا لگے، ہم اس سے زینت اختیار کرتے ہیں. اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ لباس ہے ہماری زینت کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. رائٹ، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو پردہ کرتا ہے شاید وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتا، وہ پیارا نہیں لگ سکتا، وہ اچھے لباس نہیں پہن سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سب کچھ پہن سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ جیسے لباس پہننے سے منع کیا ہے، بس ہم وہ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارا زیادہ یہی رہے گا زیب و زینت والا لباس کیسا ہوتا ہے اور ہمیں کیسا پہننا چاہیے. ٹھیک، اور اسی کے اندر ہمارا پردہ آ جائے گا، کیونکہ لباس کے اندر ہی پردہ آتا ہے. اب دیکھیں، جب آپ غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں، اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں، تو ظاہر ہے آپ اوپر حجاب اوڑھ لیتی ہیں، نقاب کر لیتی ہیں، گاؤن پہن لیتی ہیں، تو وہ آپ کا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کے اوپر کڑھائی اور سیکوینس کا کام، ایسا کلرز کچھ نہ ہوں جن سے اٹریکشن ہو. ٹھیک ہے، نہیں، یعنی پردہ ایسا ہو جو کہ سمپل ہو اور کلر بھی اس کے لائک ڈارک ہوں اور اٹریکشن نہ لگے. اب آپ نے دیکھا ہوگا پردہ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بہت زیادہ ٹائٹ ابایاز پہنتے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہی پہنیں، کیونکہ وہ اتنی نارمل جو کپڑے ہیں وہ لوز ہیں، لیکن اس کے بعد جو ابایا پہنا جاتا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے. انا للہ. اور دوسری بات، جب ہم پردہ کرتے ہیں، جب ہم اپنا چہرہ کور کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کور کیا رہتا ہے کہ اوپر سے سارا ماتھا نظر آ رہا ہے، آدھا ناک نظر آ رہا ہے، اور یہ پردہ ہو گیا. نہیں، آپ کو ایسے پردہ کرنا ہے کہ آپ کے جو ماتھا ہے وہ بھی کور ہو رہا ہو. پوری کوشش کریں کہ آپ کے آئی بروز تک کور ہو جائیں. رائٹ،
اور دیکھیں آنکھیں بھی تو خوبصورت لگتی ہیں نا، تو آنکھوں کا جو ہے، آنکھوں کو بھی آپ کو کور پوری جتنا آپ کوشش کر سکیں آپ اپنی آنکھوں کو بھی کور کریں، پورا تو نہیں لیکن پوری کوشش کریں. اس کے علاوہ آنکھوں پہ جس طرح لائنر اور میک اپ اور اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں کہ آپ کی آنکھیں نظر آئیں. سپوز اگر آپ نے لگانا ہے، آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر آنکھوں کے آگے سے بھی کافی حد تک اپنا پردہ جو ہے وہ آگے کر لیں تاکہ آنکھیں جو ہے وہ نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے. پھر چہرے پہ آپ اس طرح سے اپنا کیا کریں کہ آپ کے جو ناک ہے وہ بھی اوپر سے کور ہو رہا ہے ٹوٹلی. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے نیچے جیسے کیپ پہن لیں، سردیاں تو ایزی ہے کیپ پہن لیں، ادروائز جو اسکارفس ہیں، اسکارف سے بڑا بہترین پردہ ہوتا ہے، پورا کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں ٹوپی والے برقعے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اوپر سے پورا کور ہو جاتا ہے. تو جلباب ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے، بس آپ نے اس کے اوپر ایک پردہ ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ لگانا ہے جس سے آپ کا پورا چہرہ کور ہو جاتا ہے. تو ایسا آپ کا ایسا پردہ ہونا چاہیے جو اٹریکشن کا باعث نہ ہو. سپوز اگر کوئی لڑکی آپ میں سے ایسی ہے جو پردہ نہیں کر رہی، تو ایٹ لیسٹ وہ کپڑے ایسے پہن کے جائے جو اٹریکشن نہ بنے. بڑی سی وہ چادر لے لے، یعنی اگر وہ پردے کے سٹیپ پہ نہیں آئی تو وہ بڑی سی چادر لے لے تاکہ وہ کور ہو جائے. اب اسپیشلی کچھ عورتیں ایسی ہیں انا للہ کہ وہ جب باہر جاتی ہیں تو اسپیشلی تیار ہو کے جاتی ہیں کہ ہم بازار جا رہی ہیں، اسپیشلی تیار ہو کے جا رہی ہیں. حالانکہ یہ کام ان کو گھر میں اپنے ہسبینڈس کے لیے کرنا چاہیے تھا، اور وہ بےچارے آپ کو دیکھتے ہیں اسی گندی مندی حالت میں، اور پیاز اور اس سب کی بدبو آ رہی ہے، ان کے سامنے لپسٹک بھی کبھی نہیں لگائی، اور جب کہیں تیار ہوئے تو وہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ واقعی ہماری وہی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ حق تو ان کا تھا کہ ان کے لیے تیار ہوا جائے، لیکن باہر جانے کے لیے اسپیشل لپسٹک اور یہ سب کچھ لگایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ تو آپ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اپنی طرف. ٹھیک ہے. تو پردہ ایسا ہو جو سمپل ہو، لوز ہو اور اٹریکشن نہ ہو اس کے اندر. یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے اس طرح کا آپ کا ڈریس ہونا چاہیے. لائک اگر آپ گھر میں پہن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو گھر میں بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے باپ ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی کے بھی جذبات جو ہے نا وہ ابھریں. ٹھیک ہے. دیکھیں جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو عورتیں تھیں وہ اسپیشلی ایسا لباس پہن کے جاتی تھی، زیب و زینت والا لباس، یہ مطلب سینہ نظر آ رہا ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، زیورات پہن لیے ایسے. دیکھیں اب جیسے کچھ لوگ یہ پہنتے ہیں، پازیب پہنتے ہیں، پازیب کی بھی تو آواز آتی ہے نا، نظر آتا ہے. اور اگر آپ ساکس وغیرہ نہیں پہنتی تو وہ تو آپ کے پاؤں ویسے ہی بڑے پیارے لگیں گے اگر آپ نے اس کے ساتھ پزیب وغیرہ پہنے، تو یہ بھی نہیں پہننا. تو وہ جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھی، وہ جان بوجھ کے فحاشی پھیلانے کے لیے اس قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے جاتی تھی، اس قسم کی جیولریز پہن کے جاتی تھی تاکہ وہ اٹریکشن کا باعث بنے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. تو ہمارا لباس تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، پتلا نہ ہو. اور دیکھیں کچھ لباس ایسے ہیں جو موٹے تو ہوتے ہیں لیکن ان سے آپ کے جسم کے کروز، ابھار، یہ سب کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو تنگ لباس نہیں پہننا، باریک لباس نہیں پہننا. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ باریک لباس پہنتے ہیں اندر باہر ان کا سب کچھ نظر آ رہا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. یعنی ان کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ 2 قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ابھی تک مجھے دکھائے گئے، جو مجھے نہیں دکھائے گئے. ٹھیک ہے. 2 قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ابھی تک مجھے نہیں دکھائے گئے. ایک تو ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں، یہ مائل ہونے والی اور لوگوں کو مائل کرنے والی، یعنی خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح حرکت کرتے ہوں گے. سر جس طرح لوگ اونچے سے جوڑے بنا کے باہر چلی جاتی ہیں، اوپر حجاب پہن لیتی ہیں یا نہیں بھی پہنتی. یہ جنت کو دیکھیں گی نہ اس کی خوشبو پا سکیں، یعنی نہ تو وہ جنت کو دیکھیں گی نہ خوشبو. اب دیکھیں جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آئے گی لیکن یہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. انا للہ. یعنی کہ جو سر اپنے اونچے بناتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اور دوسرے کچھ آدمی ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے یعنی لاٹھیاں ہیں جن کے ساتھ وہ لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں. یہ تو مطلب علیحدہ بات ہوگی نا. تو یہ بات ہے کہ اس طرح کے باریک پتلے کپڑے جو اندر باہر سے نظر آ رہے ہیں جس سے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے، ان کے بارے میں کیسی لعنت فرمائی ہے کہ وہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. تو ایسے کپڑے نہیں پہن. جیسے اب آج کل شفون آ گئی ہے، آپ دیکھو تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ سلپ وغیرہ پہن لیں تب بھی بہت حد تک سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں اپنے آپ کو شاید صحیح طرح چیک ہی نہیں کرتی وہ کس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہی. ایون ہماری جو بچیاں، چھوٹی بچیاں، اگر ان کو نہیں پتا تو ایٹ لیسٹ ان کی مائیں ان کو دیکھ کے بھیجیں کہ کیا پہنا کے بھیج رہی ہیں بچیوں کو. جو بچپن سے آپ ان کو لباس پہنائیں گے بچیاں وہی پہنیں گی. میرے پاس اس طرح کا ایک واقعہ تھا جس میں فادر چاہتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو باہر براڈ سے یہاں لے کے آئے تھے
کہ ان کو جو ہے پاکستان میں رہیں، اسلامی ملک ہے، یہ سب کچھ سیکھیں. تو مجھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ان کو بولیں کہ یہ اپنے کپڑے چینج کر لے، اپنی جینز اور یہ سب کچھ چھوڑ دیں. تو یہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں کہہ تو سکتی تھی پر لا کے تو خود دیتے تھے. اور بچپن سے جب آپ نے ان کو یہ چیزیں پہنائی ہیں تو اب ان کو کیا لگے گا کہ ہم شلواریں قمیضیں اور ٹراؤزرز پہنے ہم آؤٹ آف دا فیشن لگ رہے ہوں گے. تو یہ بچپن سے کام شروع کرنا ہے. بچیوں کو جیسی وہ بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں تو آپ ان کے سر کور کرنا شروع کر دیں. چھوٹے سے سکارفز ملتے ہیں، اس کے بعد ان کے بازو فل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ حیا جو ہے نا بچپن سے بچوں کے اندر آنی چاہیے. جب بچپن میں یہ چیزیں آپ نکال دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا چھپانا اور کیا نہیں چھپانا. یہ بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں باریک اور پتلا لباس نہیں پہننا. ایون اگر ہم کوئی اس طرح کے گاؤن اور پہن کے جاتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں نا آپ بہت زیادہ ٹائٹ ہو اوپر سے نیچے سے کھلا، اور اس ٹائپ کے ابایاز نہیں ہم نے کم از کم پہننے. پوری کوشش کریں ڈارک کلر جو ہے نا وہ آپ لیں ابائے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اور گھر میں بھی کپڑے کہنے ہیں لوز ہی پہننے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی بات جو ہے کہ لباس پہن کے بھی گناہ کا کام، یعنی خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا، یہ پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیر محرموں کی موجودگی میں جب پرفیوم لگائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ گھر میں لگا رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، اٹس اوکے. لیکن اگر آپ نے باہر جانا ہے اور ایسے کپڑے جن پہ پرفیوم لگی ہوئی ہے آپ کو چینج کرنا ہے، اگر آپ کے باڈی کے ساتھ لگی ہے پرفیوم تو آپ کو غسل کرنا ہے. یعنی آپ کو نہا کے جانا ہے کہ آپ کی باڈی سے وہ خوشبو نہ آئے. غیر محرموں کے سامنے آپ نہیں لگا کے جا سکتے. اور میں جب کسی بازار سے جب میرا گزر ہوتا ہے اور عورتیں جب گزر رہی ہوتی ہیں اتنی تیز پرفیوم کہ مرد مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی عزت کرواتی ہے یا نہیں کرواتی. اور اس نظروں سے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ خود شرم آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ عورت تو ساری عورتیں تو ایک جیسی ہیں نا، دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں نا، ایک جیسا پردہ ہے نا، تو خود شرم آ جاتی ہے. اور پرفیوم تو اٹریکٹ کرتی ہے. کیوں پرفیوم لگائی جاتی ہے؟ ایک ہے آپ کی اپنے حد تک کوئی ایسی چیز آپ لگا لیتی ہیں، پاؤڈر یا کریم جس کی صرف آپ تک خوشبو آتی ہے، ڈیوڈرنٹ ٹائپ. لیکن جو چیزیں باہر خوشبو ہیں وہ عورتوں کو الاؤ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر مردوں کی جگہ سے گزرتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے. یعنی آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ بدکار اور زانیہ ہے، یعنی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو اگر ابھی آپ کے پاس آپ نے جب تک اگر آپ پہلے آپ کبھی لگا چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے اور اب دوبارہ آپ نے کام نہیں کرنا. اپنے ہسبینڈ کے سامنے لگائیں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا ان کے سامنے ضرور لگائیں لیکن باہر لگا کے آپ کو نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے پردے میں آتا ہے. یعنی اگر آپ نے پردہ کر بھی لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ ساری چیز پرفیوم وغیرہ لگا کے چلی گئی تو پھر کیا فائدہ اس پردے کا؟ اٹریکشن کا باعث تو آپ تب بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے. یعنی اگر آپ نے مسجد آنا ہے تو پھر آپ مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت گزری جس سے خوشبو کی مہک رہی تھی، یعنی جس سے خوشبو مہک رہی تھی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی کیا تم مسجد کی طرف جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا ہاں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں. آپ نے کہا واپس جاؤ اور جا کر غسل کرو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مسجد کی طرف خوشبو بکھیرتے ہوئے جائے اس کی اس وقت تک کوئی نماز قبول نہیں جب تک کہ وہ واپس گھر جا کے غسل نہ کر لے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے، تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی عورتیں اسپیشلی یہ جو طاق راتوں میں آتی ہیں اسپیشلی خوشبو لگا کے آ رہی ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم خوشبو ہیں، ہم پاک ہیں، اور ایون نقاب وغیرہ ایسا پہنا ہوا اس کے ساتھ ہی خوشبو لگا کے آ جاتی ہیں. کیا حال ہے؟ تو آپ جو بھی سن رہے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو یہ میسج دیں کہ یہ زنا کے برابر گناہ ہے.